میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ تمام آسمانی صحیفوں میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ کسی شخص کے ساتھ اس کے سلوک کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص اسے یاد کرے گا وہ اسے یاد رکھے گا۔ باب 2 البقرہ آیت 152۔ پس مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ایک اور مثال باب 2 البقرہ آیت 40 میں ملتی ہے، میرے عہد کو پورا کرو کہ میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ آخر میں جامع ترمذی نمبر 1924 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ جو دوسروں پر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ یہ بالکل واضح ہے کہ لوگ اس مادی دنیا میں کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ ذہنی سکون اور اطمینان چاہتے ہیں۔ پہلے کی بحث کی روشنی میں کسی کی زندگی میں امن اکثر اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص دوسروں کو سکون سے رہنے دیتا ہے۔ اگر کوئی اپنی زندگی پر غور کرے تو وہ سمجھے گا کہ لوگوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، وہ لوگ جو اپنے کاروبار کو ذہن میں رکھتے ہیں اور دوسروں کو امن سے رہنے دیتے ہیں، اور وہ جو نہیں کرتے۔ یہ جاننے کے لیے کسی ذہانت کی ضرورت نہیں ہے کہ جو دوسروں کو امن سے رہنے دیتے ہیں وہی امن حاصل کرتے ہیں، جبکہ دوسرے گروہ کے ارکان کو کبھی سکون نہیں ملتا چاہے وہ کتنی ہی دنیاوی نعمتوں کے مالک ہوں۔ یہ ایک وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر 3976 میں موجود ایک حدیث میں نصیحت فرمائی کہ مسلمان اس وقت تک اپنے اسلام کو مکمل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ان چیزوں سے پرہیز نہ کرے جن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہیں جو لوگ اس نصیحت کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ مداخلت کرنے میں مصروف رہتے ہیں وہ لوگ کبھی سکون نہیں پاتے۔ جیسا کہ وہ دوسروں کو امن سے محروم کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں اس سے محروم کر دیتا ہے۔ لہٰذا ذہنی سکون حاصل کرنے کی طرف ایک بڑا قدم دوسروں کو سکون سے رہنے دینا ہے۔ غور طلب ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ ایک اہم فریضہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں گناہ نہیں ہیں ان کو تنہا چھوڑ دیا جائے کیونکہ جو مسائل غیر قانونی نہیں ہیں ان پر مسلسل دوسروں کو چھیڑنا صرف دشمنی اور لوگوں کی زندگیوں میں سکون کا باعث بنتا ہے۔ ایک ایسا دن اور زمانہ تھا جب لوگ تمام حلال و ناجائز معاملات میں دوسروں کی طرف سے نصیحت کرنا پسند کرتے تھے، خواہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے اپنی اصلاح کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ دن بہت گزر چکا ہے۔ آج کل زیادہ تر لوگ حرام پر چھیڑ چھاڑ کو ناپسند کرتے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو حلال ہیں لیکن ناپسندیدہ ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی اپنی زندگی میں تھوڑا سا سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس رویہ سے بچنا ہی بہتر ہے۔ آخر میں جو دوسروں کو امن میں رہنے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے امن عطا کرے گا۔